قرآن کی نص دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ کل بھی منافق تھے، آج بھی منافق ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 40 سے زائد آیات میرے پاس اس وقت پڑھی ہیں، جس میں اللہ کہتا ہے کہ جو منافقین ہیں ان کو جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا، وہاں ان کا کوئی ناصر، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، وہاں ان کو کوئی جہنم کے نچلے گڑھے سے نکالنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کے عذاب میں تخفیف کروانے والا نہیں ہوگا۔ منافقین جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یار۔ بلکہ ایک آیت میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں، یہ میرے سامنے سورۃ المنافقون ہے۔ یہ ہو گیا، ذرا بولو۔ اب اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کا آغاز کس طرح کرتا ہے؟ شاہ جی بڑی خاص بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، کون؟ بولو یار۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آتے، بڑی خاص بات میں نے سمجھانی ہے، ہاتھ جوڑ کے سادات کے قدم چوم کے۔ جب آپ کے پاس آتے تو آ کے کیا کہتے؟ قالو نشہد انک لرسول اللہ، آ کے آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مومنوں کا نہیں کہہ رہا اللہ، اور یار منافقوں کا کہہ رہا ہے۔ یار کوئی محمد کی بارگاہ میں آ کے کہے کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ رہے؟ ہو سکتا ہے میرا خطاب کل پرسوں سمجھ آئے، لیکن کرنی میں نے تبلیغ ہی ہے، ضرورت تبلیغ کی ہی ہے۔ آپ کہیں گے یار سبحان اللہ، وہ تو آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اس سے بڑا مومن کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن دے رہا ہوں۔ آگے پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ جب منافق آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اے حبیب اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ یہ جو گواہی دے رہے ہیں، یہ جو شہادت دے رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ منافقین کی گواہی کا محتاج نہیں۔ آگے جملہ سنیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ گل ہی مک گئی جے، ایک گواہی انہوں نے بھی دی تھی، اگلی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ اے حبیب مکرم، میں خدا تیرا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں کہ یہ جو منافقین تیری بارگاہ میں آ کے تجھے نبی بھی مان رہے ہیں، رسول بھی مان رہے ہیں، تیرے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تیرے ساتھ مل کے افطار بھی کرتے ہیں، تیرے ساتھ مل کے جنگوں پہ بھی جاتے ہیں، خاصاں دی گلیں ہم آگے، یہ سارا کچھ جو کرتے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ منافقین تو ہیں، لیکن کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے بھی یہی ہیں۔ اب چونکہ سمری دینی ہے آپ کو، اب اللہ نے ہمیں ذرا پھنسا دیا ہے۔ آپ کہیں گے قادری صاحب یہ اتنی آیات ہیں، اس میں تو بالکل بات واضح ہو رہی ہے کہ بندہ آ کے حضور علیہ السلام کو نبی بھی مان رہا ہے، شاہ جی، اور رسول بھی مان رہا ہے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ رہا ہے اسی طرح، اور کہتا ہے اللہ کے نبی ہیں، یہ حضور کے ساتھ مل کے جنگوں پہ بھی جاتا ہے، جہاد کے لیے بھی نکلتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، حضور کو مال کی جب ضرورت پڑتی ہے اعلان ہوتا ہے مال بھی لا کے دیتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات یار، میں قرآن دے رہا ہوں، وہ سارا کچھ کرتا ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، عمرہ بھی، تقویٰ بھی، طہارت بھی، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ مومن ہے کہ منافق؟ یارو جب بندہ سارا کچھ، اچھا ایک بندہ مومن ہے، مومن، دوسرا منافق ہے، اب جو کام مومن کر رہا ہے وہی سارے وہ بھی کر رہا ہے، یعنی مومن نے بھی داڑھی رکھ لی، اس نے بھی داڑھی رکھ لی، مومن نے بھی امامہ باندھ لیا، اس نے بھی باندھ لی، مومن بھی آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، مومن بھی آ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، مومن بھی روزے رکھ رہا ہے، وہ بھی رکھ رہا ہے، اور مومن بھی آج جمعے کر رہا ہے، وہ سب سے زیادہ کر رہا ہے۔ وہ آپ کنفیوز ہو گئے، آپ نے سر پکڑ لیا، مولا کریں کیا؟ ہمارے اندر تو اتنی اہلیت نہیں، ہم تو دل کے اندر کا حال جان ہی نہیں سکتے، ہم تو ظاہر سے ہی پتا کریں گے کہ مومن ہے کہ نہیں، ہمیں سمجھا دے، تو اللہ نے کہا سمجھا دیتا ہوں، اللہ نے کہا بھی سمجھا دو، تم تو ظاہر جو ظاہر ہے، ظاہر تو سیم ہے نا،
یار ایک ہوتا ہے کافر. کافر پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جو کھلم کھلا سرے عام پبلکلی انکار کر دے, سرے عام کر دے میں اللہ کو نہیں مانتا, سرے عام کہہ دے نبی کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ ہے کافر. تو مومن کیا ہے؟ مومن ہے جو دل سے تسلیم کرے. اور بولو یار دل سے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14. آپ 14 پہ بھی نہیں بولے, آپ تو آیت بھی یاد رہے گی. سورہ حجرات ہے, آیت کا نمبر ہے, آیت کا نمبر. اللہ کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ کا قرآن. اللہ کہتا ہے حبیب مکرم یہ عربی لوگ, یہ دیہاتی لوگ, یہ پینڈو لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے, علی کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوتے ہی کہتے ہیں الحمدللہ ہم مومن ہو گئے. اللہ روک رہا ہے, حضور نہیں. اللہ نے کہا سونیا روک دو ان کو کہ یہ مومن نہیں ہوئے, مسلمان ہوئے. مولا مومن کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کا قرآن ہے یار. تو پتا چلا پھر ایمان ظاہر کا نام تو نہ ہوا. اور یار کوئی داڑھی رکھ لے, داڑھی میں پھر ایمان نہیں, اسلام ہے. اور کوئی نماز پڑھ لے, نماز میں ایمان نہیں, قرآن کہہ رہا ہے اسلام ہے. کوئی روزہ رکھے, روزے میں اسلام ہے, ایمان نہیں. حج میں اسلام ہے, ایمان نہیں. عمرے میں اسلام ہے, ایمان نہیں. تو ایمان کہاں ہے؟ فرمایا دل کے اندر. تو دل کے اندر نماز داخل نہیں ہوئی, روزہ داخل نہیں ہوا, حج داخل نہیں ہوئے, عمرے داخل نہیں ہوئے. تو آگے چل کے کھولتا ہوں کہ کون سی چیز مومن کرتی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو دل میں داخل ہوگی تو بندہ مومن بنے گا. میں یہ آپ کو 3 طبقات بتا رہا ہوں, کافرین, مومنین, منافقین. کافرین کھلم کھلا انکار کرنے والے, مومنین دل سے ماننے والے. اور یار ظاہر ہو سکتا ہے اس کی داڑھی نہ ہو, نہیں سمجھ رہے. اور ظاہر ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھنے گیا ہو, تو آپ ظاہر دیکھ کے کہیں کہ مومن ہی نہیں. اللہ نے ایمان کو ظاہر کے ساتھ جوڑے ہی نہیں. اللہ نے کہا دل کے اندر کی کوئی چیز ہے جو دل کے اندر آئے گی تو مومن بنو گے. تو اس لیے اب ہم نے پہچان کرنی ہے منافقین کی. اور کسی پلے کھیجنے نہ مارے جائیے, ہم ان سے محبت کرتے رہے, پیار کرتے رہے مومن سمجھ کے, تبچوں وہ منافق ہوں. شاہ جی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ہماری اہل سنت کی صحاح 6 صحیح ترین کتابیں مانی جاتی ہیں. صحیح بخاری قبلہ, صحیح مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ. توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا, میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا. قرآن میرے سر پہ رکھ دو جو میری بات کو غلط ثابت کر دے. ابھی وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے, جو میری کہی ہوئی بات کو مائی کا رد کرے. یہ سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں, یہ چیلنج کر رہا ہوں پرماننٹ, یہ لائیو جا رہا ہے. چیلنج ہے ساری ناسبیت کو, ساری خارجیت کو, ساری یزیدیت کو, کہ جب تیرا جی چاہے آ میرے سامنے رد کر کے دکھا. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے, ترمذی میں روایت موجود ہے, نسائی میں روایت موجود ہے, ابن ماجہ میں, امام محمد بن حنبل کی مسند میں, فضائل صحابہ میں, امام ابن ابی شیبہ کی المصنف میں. حدیث سنو. اسی طرح اصحاب کا جمع غفیر ہے, مسجد نبوی کا صحن ہے, سارے اصحاب نیچے صحن میں بیٹھے ہوئے, پہلے سے لے کے آخری تک, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, سارے جمع ہیں. کلہم اجمعون, ایک بھی ایبسنٹ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے. جب حضور ممبر کے اوپر ایسے جلوہ فروز ہوئے تو سارے جتنے بھی فالور تھے, کمپینین تھے آقا علیہ السلام کے, سب پہ نظر پڑ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا, تعال یا علی ابن ابی طالب. توجہ ملتے رکھیے گا, یہ کوئی قصے نہیں سنا رہا. علی ادھر آ. علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. نہیں سمجھے؟ یہ مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے. کبھی مسجد نبوی کے ممبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, کہیں صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی نظر آتے ہیں, کہیں حالت سجدہ میں
حسنین کریمین دوشے رسول پہ سوار نظر آتے ہیں، کہیں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ غدیر خم میں علی اور نبی اکٹھے نظر آتے ہیں، باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے۔ یہ شرف، یہ فضیلت، یہ افضلیت میرے دوستو فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی کی اولاد کو ملی ہے۔ اب جب اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کر لیا، کھڑا کر کے آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، نہیں میری بات سمجھ رہے تو میرا ساتھ دے ذرا، انگیج ہو جائے میرے ساتھ۔ علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے چہرہ اصحاب کی طرف کیا، چہرہ اصحاب کی طرف کر کے اب حضور علیہ السلام نے حدیث پڑھی۔ دو چیزیں شاہ جی، ایک بڑی خاص بات ہے، قدم چوم کے جو سادات بیٹھے ہوئے، ایک مکتب ہے وہ کہتے ہیں میں اہل سنت، حضور کی سنت والے، سنت کہتے ہیں پریکٹیکل کو، جو فزیکلی آقا علیہ السلام نے عمل کیا ہو نا وہ سنت ہوتی ہے۔ یعنی ہماری سیاستہ میں ایک حدیث ہے کہ حضور کے سامنے گو کا گوشت پیش کیا گیا، گو آقا علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، پاس ہی حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھا لیا، حضور نے نہیں کھایا، تناول فرمایا، انہوں نے کھا لیا۔ اب گو کا گوشت کھانا حرام نہیں لیکن سنت بھی نہیں۔ سنت کب بنتی؟ جب حضور تناول فرماتے، تو سنت کہتے ہیں فزیکل عمل کو، یعنی ایکٹ آف دی ہولی پرافٹ، دیٹ از کال اے سنہ۔ آقا علیہ السلام نے جو عمل کیا نا، عمل، اس عمل کو کہتے ہیں سنت، اور جو حضور نے اللہ والی زبان سے ارشاد فرما دیا اسے کہتے ہیں حدیث۔ اس امت میں ایک مکتب ہے وہ کہتے ہیں ہم ہیں اہل سنت، بچوں سے میرا خطاب نہیں، حضور کی سنت والے۔ دوسرا ایک مکتب ہے وہ کہتے ہیں ہم ہیں اہل حدیث، حضور کی حدیث والے، حضور کی حدیث، آپ ہیں اہل بیت والے۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں یار، ایک طبقہ کہتا ہے اہل سنت، حضور کی سنت والے، دوسرا طبقہ کہتا ہے اہل حدیث، حضور کی حدیث والے۔ لو جی گل بڑی خاص جے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا گرم موسم میں بھی۔ اب آقا علیہ السلام نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے صرف حدیث نہیں پڑھی، او یارو اگر تو حدیث ہوتی تو کھڑے ہو کے حدیث پڑھ دیتے، نہیں، حضور علیہ السلام علی علیہ السلام کو پہلے بلا رہے ہیں، بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے، کھڑا کر کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں۔ غدیر میں بھی یہی ہوا ہے نا، بولو یار، یہ جو حضور ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ حدیث ہے جی، یہ کیا کہتے ہیں سنت ہے۔ یعنی یہ جو حضور علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کر رہے ہیں علی علیہ السلام کا، یہ حدیث نہیں، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اب ہونٹوں سے حدیث سنا رہے ہیں، یعنی دکھا رہے ہیں سنت، اوئے ہوئے ہوئے، اور فرما رہے ہیں حدیث۔ حضور جانتے تھے میری امت میں دو طبقات ہوں گے جن کا کلیم ہوگا، ایک طبقہ ہوگا اس کا کلیم ہوگا ہم ہیں حضور کی سنت والے، دوسرا طبقہ ہوگا اہل حدیث، ہم ہیں حضور کی حدیث والے۔ تو میرے آقا نے، آقا علیہ السلام نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے سنیوں کو مخاطب کیا، اور آگے حدیث بیان کر کے اہل حدیثوں کو مخاطب کیا۔ اب جملہ سنے، مولا روایت کرتے والذی فالق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ گالی بک گئی جائے حضرات، میرے آقا نے علی علیہ السلام کو کھڑا کر کے ہاتھ پکڑ کے مخاطب کیا، اوے سنیو، میری سنت کو فالو کرنے والوں، میری سنت کا کلیم کرنے والوں، اٹینشن ہو جاؤ، اب تمہیں سنت دینے لگا ہوں۔ پھر جو فرمان آگے لوگوں تک پہنچایا، مخاطب کیا، اوے اہل حدیثو، اوے میری حدیث کا کلیم کرنے والوں، میری حدیث کے دعوے داروں، حدیث سنو۔ جی آقا، فرمایا علی قسم ہے اس کی مولا روایت کرتے ہیں جس نے دانے کو چیرا جاندار پیدا کیے۔ آپ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے عہد کیا، میثاق کیا، وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، علی میں محمد اللہ کے اعلان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کی زبان سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ سوائے
مومن کے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ ہوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے اگر کسی کے دل میں علی کا بغض آ جائے، بولو یار قرآن کی جو 40 آیات میں نے پیش کی تھی، اگر علی کا بغض آ جائے تو منافق ہے؟ بولو یار منافق، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ علی کا بغض آ جائے منافق۔ حضرات میرے آقا نے سنت کو حدیث کو جمع کر کے ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ میری امت میں ایک طبقہ ہوگا جو یہ کلیم کرے گا اہل سنت کا، ہم حضور کی سنت والے ہیں۔ میرے آقا نے سنت دے کے علی کا ہاتھ پکڑ کے کل ایمان کا اعلان کر کے دنیا کو میسج دیا، اے سنیو اگر سنی ہو تو علی کی محبت کی طرف آ جاؤ، اور آگے حدیث بیان کر کے اہل حدیثوں کو میسج دیا، اگر حدیث والے ہو تو علی کی محبت کی طرف آ جاؤ۔ جیسے غدیر خم پہ بھی ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا تھا نا، بولو یار غدیر خم میں جو حضور نے حدیث پڑھی ہے وہ ویسے بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہہ نہیں سکتے تھے؟ بولیں اگر یہ کہتے تو یہ پیغام ملتا فقط اہل حدیثوں کو، جو حدیث والے یار اہل سنت کدھر جاتے؟ تو اہل سنت کو یہ میسج دیا کہ علی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے بلند کیے، ممبر کے اوپر کھڑا کر کے پیغام دیا، فرمایا سنی وہ ہے میری سنت سمجھ کے علی کو مولا مان لو، علی کو آقا مان لو، علی کو مالک مان لو، علی کو سردار مان لو، اور جو اہل حدیث ہے میری حدیث والے وہ میری حدیث سمجھ کے علی کو مولا مان لو، علی کو آقا مان لو، علی کو مالک مان لو۔ پتا چلا جو بندہ علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہے، جو علی علیہ السلام کے کل ایمان کا منکر ہے، نہ اہل سنت رہتا ہے نہ اہل حدیث رہتا ہے۔ اگر اہل سنت رہنا چاہتے ہو تو علی کو مولا ماننا ہوگا، علی کی بارگاہ میں آنا ہونا، علی کی میت میں قربت میں رفاقت میں سنگت میں آنا ہوگا۔ جملہ بڑا خاص ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے صحن میں یہ پیغام دے دیا کہ منافق وہ ہے جس کے دل میں میرے بھائی علی کا بغض ہو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہی عقیدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا بھی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مومن ہے ہی وہ جس کے دل میں علی کی حب ہو، اور وہ منافق ہے جس کے دل میں علی کا بغض ہو۔ یہی عقیدہ جابر بن عبداللہ انصاری کا بھی ہے، یہی عقیدہ حضرت ابو سعید خدری کا بھی ہے۔ کچھ دوست ہمارے وہ بار بار یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اصحاب سے دلیل لاؤ۔ کن سے؟ بولیں یار حضور کے صحابہ کا عقیدہ بیان کرو۔ آؤ میں حضور کے صحابہ کا عقیدہ سناتا ہوں۔ کتاب دینے لگا ہوں جامع ترمذی۔ کون سی کتاب؟ شیعہ کی چوٹی کی کتاب جی، سنیوں کی، سنیوں کی چوٹی کی کتاب، ہماری صحاح ستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب، حدیث صحیح، حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی۔ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں آپ کو، اللہ رسول اور رسول کے بعد اب آ جاؤ اصحاب کی طرف۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، زید بن ارقم کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں۔ جاگو یار، وہ کہتے جب ہم نے منافق کا پتہ کرنا ہوتا نا کہ منافق کون ہے، جس کی اللہ نے قرآن میں وعید سنائی ہے، وہ کہتے ہمارے پاس فارمولہ ہی بڑا پیارا تھا، ایسا شارٹ کٹ فارمولہ دو چار کی طرح، ایسا لٹمس پیپر، ایسا قانون، ایسا آئین، ایسا دستور، وہ کہتے ایسے پتہ چلتا تھا کہ منافق ہے کہ مومن۔ اے مصطفیٰ کے پیارے اصحاب داڑھی سے چیک کرتے تھے کہ داڑھی ہے کہ نہیں، ماتھے کے محراب سے، روزوں سے، حج سے، عمرے سے، قیام سے، رکوع سے، سجود سے۔ مصطفیٰ کے اصحاب کہتے نہیں، ان سے نہیں پتا چلتا کہ مومن ہے کہ منافق۔ حضرات وہ کہتے ہیں فارمولہ ہی ایک تھا،
کلیہ ہی ایک تھا، اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ لو جی گالی مک گئی جے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جس کا پتہ کرنا ہوتا نا کہ مومن ہے کہ منافق، اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے، علی کے خصائص کا ذکر کرتے، علی کی عظمت کا ذکر کرتے، علی کے مناقب، علی کے فضائل، علی کا قتال، علی کا جہاد، علی کا حسب، علی کا نسب، علی کا علم، علی کا حلم، علی کا اخلاق، علی کا کردار، علی کی گفتار، علی کا تقوی، علی کی طہارت، علی کی یقظہ، علی کی بیداری، علی کے قیام، علی کے رکوع، علی کے سجود، علی کی سخا، علی کی ولا۔ وہ کہتے جب علی علیہ السلام کا ذکر کرتے، اگر تو ذکر علی سے کسی کا چہرہ خوش ہو جاتا، چہرے پہ رونق آ جاتی، مسرت آ جاتی، خوشی آ جاتی، تو ہم کہتے پکا مومن۔ کہتے اگر علی کے ذکر سے، میرا خیال ہے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے یہ سنت صحابہ ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے اگر ذکر علی سے چہرے پہ 12 بج جاتے، مروڑ شروع ہو جاتے، علی کے ذکر سے علی کے دشمن یاد آتے، اور بس بھی کرن قادری صاحب ہونا، اے زیادہ ہی بتا دیتا ہے حضرت علی نو بس۔ وہ کہتے اگر علی کے ذکر سے کسی کا چہرہ بار رونق نہ ہوتا، خوشی نہ آتی، مسرت نہ آتی، سینے میں ٹھنڈ نہ پڑتی، بس نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ اگر ذکر علی سے اس کے چہرے پہ مسرت نہ آتی، فتویٰ جاری کر دیتے پکا منافق ہے۔ یارو اللہ کا قرآن کہہ رہے علی کا بغض منافقت، مصطفیٰ کا فرمان کہہ رہے علی سے بغض منافقت، مصطفیٰ کے اصحاب کہہ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے قادری صاحب یہ جو بغض ہے، علی کا بغض ہو تو بندہ بن جائے منافق، یہ بغض کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے میری بات یارو۔ آپ کو بغض کی معرفت ہوگی، پتہ ہوگا تو بغض سے بچیں گے نا۔ اگر بندے کو معرفت ہی نہ ہو، یہ وائر ننگی ہو تو میں بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے سمجھ آیا کہ کرنٹ ہے اس میں، بچوں گا۔ کسی کو تیرنا نہ آتا ہو، پانی گہرا ہو، کوئی چھلانگ نہیں لگائے گا، اسے سمجھ آیا کہیں ڈوب نہ جاؤں۔ گاڑی تیز آ رہی ہو، بچے بھی سڑک کراس نہیں کریں گے، انہیں سمجھ آیا نیچے آ جائیں گے۔ تو بغض علی کی معرفت تو ہونی چاہیے نا یار۔ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، کتنی گرمی ہے باہر شروع ہو رہی ہے، روزے رکھے ایک بھی نہ چھوڑے، تراویاں بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، سارا کچھ کرے، تو وچوں بغض علی سے بیڑا ہی غرق ہو۔ بغض علی ایک باٹم ہے برتن کا، برتن نہیں میرے پاس، ایک برتن ہوتا ہے گلاس آپ کے پاس، یا کوئی بڑا برتن لے لیں، آپ اس میں پانی ڈالتے جائیں، نیچے سے جو اس کا باٹم ہے پیندہ، وہ ہے لیک۔ وہ لیک ہے، آپ اوپر سے پانی ڈال رہے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں، مشروب ڈال رہے ہیں، آپ ڈالتے جا رہے ہیں، وہ نیچے سے بہتا جا رہا ہے، ساری زندگی ڈالتے جائیں وہ لیک ہوتا جائے گا۔ اور بولو یار اس کا باٹم جو لیک ہے یار۔ تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جو اعمال کا برتن ہے نا، یہ اعمال کے برتن کا جو باٹم ہے وہ ہے حب علی۔ اگر علی کی حب نہیں، اوپر سے نیکیاں ڈالتا جا، نمازیں ڈالتا جا، روزے ڈالتا جا، حج ڈالتا جا، عمرے ڈالتا جا، تو نیکیاں ڈالتا جائے گا، نیچے سے بہتی جائیں گی، یارو بچے گی نہیں۔ چلو اور آسان کر دیتا ہوں، آپ کہیں گے یہ تو آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیان کر رہے ہیں بغض کی، ذرا سادہ کر کے اس کی تعریف کر کے سمجھائیں۔ میں سادہ کر کے نہ سمجھا دوں، ابھی تک میں آپ کو قرآن حدیث سے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں جو کہتا ہے کہ منافقین کو جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکوں گا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ان کو نکالنے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ جو منافق ہیں وہ منافق بنتے ہیں بغض علی سے۔ علی کی حب ہو تو مومن بن جاتے ہیں، بغض ہو تو منافق بن جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، ہاتھ جوڑ کے سمجھا رہا ہوں، کوئی پیچھے بیٹھا میرا دوست ساتھ والے کو کونی مار کے کہے ایسے، او محمد بشیر یہ قادری صاحب نے حضرت علی نو بہت ہی نہیں بتا دیتا،
اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسی کو بغض علی کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر علی کے فضائل سن کے، علی کے مناقب سن کے، علی کے خصائص سن کے کسی کے چہرے پہ رونق نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اگر علی کے فضائل سے اس کو علی کے دشمن یاد آ جائیں، سینہ ٹھنڈا نہ ہو، اگر مگر کی کیفیت ہو جائے، مروڑ شروع ہو جائے، علی کے ذکر سے چہرے پہ خوشی نہیں آتی، کل بھی منافق تھا آج بھی منافق ہے، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا، کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا، وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی حب ہو تو یہ ایمان ہے، علی کا بغض ہو تو یہ نفاق ہے۔ علی کی حب ہو تو بندہ مومن بن جاتا ہے، علی کا بغض ہو تو منافق بن جاتا ہے۔ بولیں ذرا جی۔ اس کا مطلب ہے انسان کے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر ایکٹ میں علی کی حب ہونی چاہیے۔ اگر بغض ہو تو ہر عمل مردود ہے۔ حب اور بغض کا ایک ایک معنی بیان کر کے آپ سے اجازت، ورنہ آپ کو پتا ہے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں، ابھی تو موضوع شروع بھی نہیں ہوا۔ حب عربی میں کہتے ہیں ہا اور با، اردو میں کہتے ہیں ہے اور بے۔ حب اس کا معروف جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیج، سیڈ، دانا، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، اسے کہتے ہیں عربی میں حب۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ حب کا جو لفظ ہے یہ بیج کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ دانے کو چیرنے والا ہے۔ والذی فالق الحبۃ، قسم اس کی جس نے دانے کو چیرا، محبت کو نہیں چیرا۔ اس کا مطلب ہے کہ حب کا سب سے بڑا معنی ہے دانا۔ ادھر اگر کوئی میرا کسان بھائی بیٹھا ہوا ہے، اسے کہتا ہوں کہ صبح روزہ رکھے اور ٹریکٹر نکالے اور اپنے کھیت میں چلا جائے، سارا دن ٹریکٹر چلاتا رہے، جڑی بوٹیاں تلف کرتا رہے، مٹی کو نم کرتا رہے، زرخیز کرتا رہے، باڑ لگاتا رہے، کیاریاں بناتا رہے، کھاد ڈالتا رہے، پانی لگاتا رہے، ساری زندگی لگا رہے مٹی کو نم کرنے، جڑی بوٹیاں تلف کرنے، اس میں حب، وہ دانا نہ ڈالے کھیت میں، ایمان سے مجھے بتائیے فصل اگے گی؟ یارو کھاد بھی ڈال دی اس نے، پانی بھی لگا دیا، مٹی کو بھی نم اور زرخیز کر دیا اس نے، باڑ بھی لگا دی، کیاریاں بھی بنا دی، فصل کیوں نہیں اگ رہی؟ آپ کے قادری صاحب وہ جس سے پودے نے اگنا تھا، جو پودے کی اصل تھا، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، بنیاد، آغاز، بگننگ، وہ حب، وہ دانا ہی نہیں ڈالا، لگا رہے ساری زندگی، کچھ بھی نہیں اگے گا۔ اے بندے، تیرے من کی کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا، بے شک نمازوں کے ذریعے اس کھیتی کو پانی دیتا جا، روزوں کے ذریعے اس کھیتی کے ارد گرد باڑ لگاتا جا، صدقہ خیرات کے ذریعے اسے پانی دیتا جا، کھاد ڈالتا جا،
باڑ لگاتا جا، کیاریاں بناتا جا، تیرے من کی کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا جب تک حب علی کا تو بیج نہیں ڈال دیتا۔ اگر ادھر علی آئے گا تو ایمان آئے گا، ادھر علی نہیں، ہر نیکی منہ پہ ہے۔ تو پتہ چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، ماؤں بہنوں، پتہ چلا اگر تیری نماز میں علی نہیں، ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے روزے میں علی نہیں، ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ ہر عبادت تب ہوتی ہے، مقبول تب ہوتی ہے، قبول تب ہوتی ہے جب اس عبادت میں علی کی ہو پاتی ہے۔ آپ کہیں کہ قادری صاحب یہ آپ کے ذوق کی بات ہے، اور میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا ذات ہے، میرا کیا وجود ہے؟ آؤ پڑھو امام حاکم کی المستدرک کھولو، 3 صدی ہجری کے اہل سنت کے محدث اور امام، دیگر بھی کتب اہل سنت بڑی پڑی ہیں، حدیث سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، جا کے کہاں کھڑا ہے؟ وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی، کھڑا نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، صرف روزے سے بھی ہے، نہیں سمجھ رہے، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی تے حج بھی، بولو یار۔ آقا فرماتے ادھر ہی نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں غلاف چومتے چومتے ادھر مقام ابراہیم پہ مر گیا۔ یہ جو ہمارا گاؤں ہے، میں پہلے بھی آ چکا ہوں، کئی بار آیا ہوں، اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ بھی آیا ہوں، میں ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جو ہمارا گاؤں ہے، فرض کریں اس گاؤں سے 2 بندے گئے حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا، امین اور رفیق 2 بھائی چلے گئے، بڑی خاص بات ہے۔ اب وہ چلے گئے، جا کے انہوں نے شاہ جی روزے سے بھی تھے، مقام ابراہیم پہ دونوں امین اور رفیق دونوں بھائی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں مقام ابراہیم پہ دونوں بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے یار روزے کی حالت میں مقام ابراہیم پہ غلاف چومتے چومتے دونوں فوت ہو گئے۔ لو جی پاکستان ٹیلی فون آ گیا، محلو والا میں ٹیلی فون آ گیا کہ امین اور رفیق دونوں بھائی مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب یہ گاؤں میں ٹیلی فون آیا تو جو مسجد کا مولوی ہے اس کو بھی یہ بات کا پتہ چل گیا، اس نے 4 جمعے پڑھا دینے نے امین تے رفیق دی شان تے۔ بات نہیں میری سمجھ رہی یار؟ اس نے کہنا ہے سبحان اللہ یار، موت تو سب کو آنی ہے، کتنی خوبصورت موت آئی ہے، مقام ابراہیم پہ آئی، نماز پڑھتے ہوئے آئی، روزے کی حالت میں آئی، غلاف چومتے ہوئے آئی، سبحان اللہ، پکے جنتی۔ میں حدیث مصطفیٰ پڑھنے لگا ہوں، اس زبان کی حدیث جس زبان میں اللہ بولتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حدیث میں پڑھنی ہے آپ کے سامنے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کہاں جمعے کا دن، فجر کا وقت، ماہ رمضان، اور کہاں مقام ابراہیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صعد بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ اوے علی کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، صرف کھڑا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، فقط نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے، نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں غلاف چومتے چومتے مقام ابراہیم پہ مر گیا۔ لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کا بغض تھا۔ ایسے کھول کے جسے دکھاتا ہوں، دل میں علی کا بغض تھا۔ علی کے فضائل سن کے چہرے پہ رونق نہیں آتی تھی، خوشی نہیں آتی تھی، مسرت نہیں آتی تھی، سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ میری آل کا بغض لے کے نماز کی حالت میں روزے کے ساتھ مقام ابراہیم پہ مر گیا۔ ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا، گمایا، جہنم میں پھینک دیا۔ فَقُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں پھینک دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس بندے کے پاس نماز نہیں تھی،
بولو یار، روزہ نہیں تھا، حج اور عمرہ، مقام ابراہیم، یہ سارا کچھ تھا نا، ایک ہی چیز نہیں تھی نا، یار والی کی ہوب نہیں تھی، نہ نماز کام آئی، نہ روزہ، نہ حج، نہ مقام ابراہیم. تو یہی بات میں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نماز بڑی کام کی، حج بڑے کام کے، عمرے بڑے کام کے، روزے بڑے کام کے، لیکن کام کے تب بنتے ہیں جب ان میں علی آتا ہے. اس بندے کو یاد رکھیے گا. دوسرا بندہ میرے آقا فرماتے یہ تھا نماز، روزہ، حج، زہد، ورع، تقوی، طہارت، یکتا بیداری، قیام، رکوع، سجود، اعمال کا ڈھیر تھا اس کے پاس، پہاڑوں جتنے اعمال تھے. حب علی نہیں تھی تو اعمال نفع مند نہیں ہوئے. دوسرا بندہ میرے آقا فرماتے ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ پڑا پڑا مر گیا، مقام ابراہیم پہ نہیں یار، اپنے گھر میں بستر پہ پڑا پڑا مر گیا، روٹین میں مر گیا، بیماری سے مر گیا، وہ ایکسیڈنٹ سے مر گیا یار، بخار سے مر گیا. لیکن جب مرنے لگا دل میں بھی علی تھا، زبان میں بھی علی تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میرے آقا فرماتے یہ میری آل کی حب میں مر گیا، علی علی کرتے ہوئے مر گیا. ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا، شہیدوں کی سامنے کھڑا کر دیا. وہ شہید مرا. یہ ملک برادران نے جو آج کی اس مجلس پاک کا اہتمام کیا ہے، ایک دن کی مجلس آئی، یہ کل بھی چلے گی، پرسوں بھی چلے گی، ایک دن کی. یہ ایک دن کا اجر دیکھ لیں محبت اہل بیت کا. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام دہلوی، ان کی کتاب ہے المسند الفردوس، عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی، صفحہ نمبر 453 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. حدیث سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیں ذرا، حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ. شاہ جی گل نہیں مک گئی تھی. میرے آقا نے فرمایا لوگو میری آل کی ایک دن کی محبت. کتنے دنوں کی یار؟ کتنے دنوں کی؟ only just one day. ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. میں حدیث سنا رہا ہوں یار، حدیث مصطفیٰ. اور آقا فرماتے جو اسی عقیدے پہ مر گیا، ادھر مرا، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. بس دو حدیثیں سنا کے اجازت. اللہ نے جنت میں. میں اپنے سنی بھائیوں سے ایک ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایسے ہاتھ جوڑ کے، اگر کہتے ہو آپ کے قدم بھی چوم لیتا ہوں. مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لیجئے گا، حضرت ابو بکر صدیق کو ماننے والوں، ان کو مانتے، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ آؤ میں حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں. کتاب ہے امام ابن حجر مکی کی السواق مہر کا. شاہ جی کڑکتی بجلیاں. یہ کوئی مولوی صاحب نہیں تھے، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے، اہل سنت کے بڑے کٹر امام ہیں. پوری کتاب لکھ دی انہوں نے شیعہ کے رد میں. یعنی اس سے سخت میں مفتی کہاں سے لاؤں؟ نہیں سمجھ رہے. ان کی کتاب السواق مہر کا پہلا ہی باب ہے، موٹا کر کے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ لکھا ہے. موٹا کر، کسی کو چاہیے، یہ میرے موبائل میں پڑا ہے. میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں. میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا. ہر شہر میں ایف آئی آر ہو گئی. ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والوں کے ماننے والے نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے قرار کے فالور ہیں. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور. ہاں میدان والے ایسے کھول کے ایسے دکھاؤں گا. میں موٹا کر کے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یجوز احد الصلاۃ الا من کتب له علی الجواز. گالی مک گئی. حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ سنو. حضرت ابو بکر اعلان کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، لوگوں سن لو، میں نے تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا، کیا دنیا کا کوئی بندہ،
کوئی شخص اس وقت تک جنت داخل نہیں ہو سکے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا اجازت نامہ نہیں ہوگا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے سمیت کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اب بولو یار کی ہو گیا جی؟ حضرت ابو بکر صدیق. آؤ حضرت عمر بن خطاب کی طرف آتے ہیں. یہ تھے ابو بکر، یہ حضرت عمر، یار دوسرے خلیفہ ثانی. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا دور خلافت تھا، جب بھی کوئی فیصلہ کرتے، فیصلہ وقت کا بادشاہ خلیفہ کرتا تھا، جب کوئی فیصلہ کرتے اس کے بعد سوچتے کہ فیصلہ تو میں نے کر لیا، لگتا ہے درست نہیں ہوا، پھر کیا کرتے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلاتے، مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے، ان کے کیے ہوئے فیصلے کو درست کرتے. جب درست کرتے تو حضرت عمر غصہ نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ کا فیصلہ بدل دیا، خلیفہ میں، بادشاہ میں، بلکہ کیا کہتے تھے؟ قال عمر بن الخطاب لولا علی لہلک عمر. علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بلکہ ایک مقام پہ کہتے کان یتعوذ باللہ موذلۃ لیس لها ابو حسن. مولا میں اپنے ہر اس فیصلے کی تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں جس فیصلے میں علی نہ ہو. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں میرے سنی بھائیو، ہمارے شیخین بھی علی علیہ السلام کی افضلیت کا، علی علیہ السلام کی ولایت کا ڈنکا بجا رہے ہیں. تو اگر کوئی ان کو ماننے والا ہو، ان کو مانے، ان کی نہ مانے. بلکہ یہ بھی حضرت ابو بکر کا عقیدہ ہے. حضرت ابو بکر مولا علی علیہ السلام جب چل رہے ہوتے نا، بچوں سے میرا خطاب نہیں، تو علی علیہ السلام کے آگے نہیں چلتے تھے، ان کے آگے چلنا گستاخی سمجھتے تھے. اب یہ ہے ان کی ادب، احترام اور محبت کا عالم. وہ تو محبت کرتے تھے، وہ تو علی کی ولایت کے ڈنکے بجاتے تھے، وہ تو علی علی کرتے تھے. حضرت ابو بکر کی نیکیاں بڑھتی تھی علی کا چہرہ دیکھ کے. بولو یار، ان کی تو محبت کا یہ عالم تھا. اور آج کوئی مولوی صاحب کہیں جو علی علی کرے، مولوی کہہ دے شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا. ہم نے علی علی کرنا حضرت ابو بکر سے سیکھا ہے، ہم نے علی علی کرنا عمر بن خطاب سے سیکھا ہے، ہم نے علی علی کرنا عماشہ صدیقہ سے سیکھا ہے، ہم نے علی علی کرنا حضرت عثمان بن عفان سے سیکھا ہے. اب سوچ مولوی، تو ان کو مانتا ہے کہ ہم ان کے کو مانتے ہیں؟ ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کی سنت کو فالو کرتے ہیں. ہم تو اس لیے علی علی کرتے ہیں، ہمیں حضرت ابو بکر نے کہا ہے علی علی کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دو حدیثوں کا میں نے کہا تھا، ایک ہو گئی، اب آخری آ گئی، بات ختم. اب محشر کا میدان لگ گیا. محشر کا میدان، یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، کوئی شیعہ کوئی سنی، کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ کا رسول راضی ہو جائے، قیامت کے روزہ ہم شرمندہ نہ ہو. وہ یاروں کو اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری انسلٹ ہو جائے. بولے ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں، آقا علیہ السلام ہمارے عمل سے راضی ہو جائے، حضور کی آل راضی ہو جائے. وہ اس لیے رکھ رہے ہیں یار، جس کو کہتے ہو ججمنٹ ڈے، یوم نشور. یہ 13 اپریل کو ترونیہ سجدہ، وہاں میں آ رہا ہوں، آپ آئیے گا. وہاں میں امامت و خلافت ثابت کروں گا قرآن سے. موضوع بھی سن لیں، قرآن کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن کس کو خلیفہ کہتا ہے، قرآن کس کو امام کہتا ہے، امام اور خلیفہ بننے کے لیے شرائط کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، واجبات کیا ہے، لوازمات کیا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے. بس یہاں آخری حدیث بیان کر کے اجازت. میدان لگ گیا، ترازو لگ گئے، ساری کائنات جمع ہو گئی، اکٹھی ہو گئی. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ایک بہت بڑا دسترخوان بچھا دیا جائے گا. قبلہ حدیث مصطفیٰ ہے، کسی کو چاہیے میں دکھا کے جاؤں گا. بہت بڑا دسترخوان بچھ جائے گا. آقا فرماتے اس دسترخوان کے اوپر میں، آنا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین، یوم القیامت من احبنا ناکل و نشرب حتی یفرق بین النواء. گل مک گئی ہے، ایسے حدیث سے ختم.
آقا فرماتے محشر کا میدان لگا ہے، بہت بڑا دسترخوان بچھا ہے، اس دسترخوان کے اوپر میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بیٹے بیٹیاں، آل اولاد۔ آقا یہ 22 رمضان کو گرم موسم میں گجرانوالہ میں مہلو والا گاؤں میں روزے کی حالت میں تیری زمین پہ بیٹھ کے علی علی کرنے والے ہم کدھر گئے؟ جملہ سنو، ایک ایک لفظ، من احبنا۔ آقا فرماتے وہ جو دسترخوان لگا ہوگا اس کے اوپر میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بیٹے بیٹیاں، آل اولاد، ومن احبنا، اور ہم سے محبت کرنے والے، ہوئے 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 ہوئے، ہمارے محب اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے۔ شاہ جی کیا کر رہے ہوں گے؟ ناکلو و نشربو، جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام پی رہے ہوں گے، حتی یفرق بین العباد۔ گل مک گئی۔ آقا فرماتے لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ آپ نے بات کو بھی تک فالو نہیں کیا، میں سمجھا دیتا ہوں بلا تشبیہ و بلا مثال۔ یہ سمجھنے دسترخوان بچھا ہے، یہ جو جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اس دسترخوان کے اوپر آقا فرماتے میں بھی، علی بھی، زہرا بھی، ان کے بیٹے بیٹیاں، آل اولاد، اور ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے غلام، وہ سارے بیٹھے ہیں، میوے کھا رہے ہیں جنت کے، کوثر کے جام پی رہے ہیں۔ لوگوں کا حساب ہو رہا ہے، وہ لوگوں کا۔ اور یارو یہ دسترخوان بچھا ہے، میں ویژول امپیکٹ دیتا ہوں، یہ دسترخوان بچھا ہے، ادھر میوے چل رہے ہیں، کوثر کے جام چل رہے ہیں، ادھر قطار بنی ہوئی لمبی لمبی، جیسے بل کی آخری تاریخ ہو، لمبی لمبی لانے لگی ہوئی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یار میری نمازاں تولی، میرے روزے تولی، میرے حج تولی، عمرے تولی۔ بات سمجھیں، قیامت کے دن کو کہتے ہیں یوم الدین، اس کو کہتے ہیں جزا اور سزا کا دن، ججمنٹ ڈے یار، وہ فیصلے کا دن۔ آقا علیہ السلام نے بات ختم کر دی، فرمایا میری آل اور ان کے غلام وہ دسترخوان پہ بیٹھ کر حدیث صحیح میوے کھا رہے ہیں، کوثر کے جام پی رہے ہیں۔ ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو میری آل کے محب نہیں تھے، غلام نہیں تھے، جہاں میری آل کا ذکر ہوتا کتراتے تھے، اہل بیت کے ذکر سے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، چہرے پہ رونق نہیں آتی تھی، خوشی نہیں آتی تھی، مسرت نہیں آتی تھی، وہ لائنوں میں لگے حساب و کتاب دے رہے ہیں۔ پتہ چلا محمد کی آل کے غلاموں کا تو حساب و کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو یوم نشور ہے، وہ جو سزا اور جزا کا دن ہے، وہ ہے اہل بیت کے منکروں کے لیے، اہل بیت کے غلاموں کے لیے۔ وہ ججمنٹ ڈے نہیں بلکہ پکنک ڈے ہے۔ اوئے ہوئے 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 یار، وہ تو میوے کھا رہے ہیں، وہ تو کوثر کے جام پی رہے ہیں، آپ اٹھ پڑے، آپ چلے جنت کی طرف۔ حدیث کہتی ہے اب کھا کے میوے، کوثر کے جام پی کے اب جنت کی طرف۔ اب میرا اپنا لفظ نہیں ہے، میری اپنی نہ شرح ہے نہ تجی ہے۔ آقا فرماتے اب کھڑے ہو گئے، آگے میں، دائیں بائیں حسنین کریمین، پیچھے زہرا، بیٹے بیٹیاں، آخر پہ مرتضیٰ۔ بن گیا نا مباہلے والا منظر۔ بڑی خاص بات ہے، اگر دلوں پہ ہاتھ رکھو گے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آقا فرمائے آگے میں، دائیں بائیں حسنین کریمین، پیچھے زہرا، بیٹیاں، آل اولاد، آخر پہ علی۔ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، مولا کہتے، مولا روایت کرتے، جب جنت کی طرف ایسے جا رہے ہیں، قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا رسول اللہ فا محبنا۔ ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے۔ مولا کہتے میں نے کہا ہم تو جا رہے ہیں، آپ کی آل اولاد، بیٹے بیٹیاں، ازواج، آپ سارے جا رہے ہیں۔ وہ جو گرمی میں بیٹھ کے اللہ کی زمین پہ ہم سے محبت کرتے تھے، ہمارے فضائل پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، ہمارے غم میں آنسو بہاتے تھے، وہ کووڈ کے پیریڈ میں بھی گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے، باہر نکل کے دنیا کو دکھاتے تھے جان بڑی پیاری ہے مگر علی جان سے بھی پیارا ہے۔ آقا ان کے لیے کیا جملہ ہے، حضرات حدیث دے رہا ہوں، مولا کہتے جب ہم چل پڑیں گے جنت کی طرف، میں کہوں گا آقا فمحبنا، ہمارے محب کدھر گئے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من ورائکم۔ شاہ جی یہاں ایک پوری گفتگو کا نا
پوری گفتگو کا نچوڑ میں نے دینا دبے لفظوں میں، حالات وہ نہیں، پوری گفتگو کا نچوڑ ہے جس کو سمجھ آ گئی۔ آقا فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ من ورائکم، انہوں نے پوچھا نا فمحبونا، ہمارے محب کدھر گئے؟ فرمایا من ورائکم، علی تیرے پیچھے پیچھے، علی تیرے پیچھے پیچھے، آگے حضور ہیں، آل اولاد بیٹے بیٹیاں، وہ منظر سیکھو یار، حضور دائیں بے حسنین کریمین، پیچھے زہرا، بیٹے بیٹیاں، پوری آل اولاد، اینڈ پہ مولا علی اب جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، سیدھے جنت کے وارث، جنت کے سید، جنت کے بادشاہ، جنت جنہوں نے خرید لی، جنت کے مالک یار، اب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو محب کدھر گئے؟ آقا علی تیرے پیچھے پیچھے، علی تیرے، ایک جملہ کہنے لگا سادات کے قدم چوم کے، مولوی جی ہم تیری مانے کہ پاک محمد کی مانے؟ آقا نے تو جنت میں داخلے کا منظر بیان کر دیا، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیان کر دی، اس کے لوازمات بیان کر دیے، اس کے واجبات بیان کر دیے۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا علی جنت میں وہ جائے گا جو تیرے پیچھے پیچھے گردن جھکا کے نظریں نیچی کر کے جائے گا۔ مولوی جی علی کے برابر چلنے والا بھی، علی کے ساتھ چل کے بھی کوئی جنت جا نہیں سکتا، تو علی کے اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، میرے آقا نے فرمایا جنت میں جائے گا وہ جو علی کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اچھا یار میری بات سنیں، جب یہ جنت طرف چلے گئے، آگے جنت کا دربان ہے، وہ رضوان سیکیورٹی گارڈ یار، وہ کھڑا ہے جنت کے دروازے پہ، مین انٹرس پہ کھڑا ہے، مرکزی دروازے پہ کھڑا ہے، اس نے دیکھنا ایسے، اس نے کہا جنت کے وارث آگے، جنت کے سید آگے، جنت کے سردار آگے، جنت کے بادشاہ آگے۔ اس نے حضور کی آل کو گزار کے پیچھے جو محب ہیں ان کو ہاتھ سے روکنا نہیں سمجھ رہے، اس نے یہ نہیں کہنا کہ تسی کدھر، اسے پتا ہے جنت کے مالک آگے آگے لے کے آ رہے ہیں، جنت کے سید سردار، چلو بلا تشبیہ ہو بلا مثال، اشفاق شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جانا ہو ان کے گھر ترونیاں سیدہ یا سیالکوٹ کینٹ جانا ہو، آگے آگے شاہ جی ہیں، پیچھے پیچھے ہم 7-8 جا رہے ہیں، ان کے گھر پہنچ گئے، ان کا بیٹا دیکھ رہا ہے یا بھائی دیکھ رہا ہے، یہ اندر داخل ہو گئے، پیچھے سے ہاتھ روک کے ہمیں وہ کھڑا نہیں کرے گا کہ تسی کدھر، نہیں روکے گا، پتہ کیوں؟ اسے پتہ ہے مالک آگے ہے۔ اب مالک کو کرو سائیڈ پہ، شاہ صاحب کو سائیڈ پہ کر کے ہم اکیلے جاتے ہیں، اکیلے جائیں گے، دستک دیں گے، بچہ باہر آئے گا، یار دروازہ کھولو اندر جانا ہے، رکو بھی، جو گھر کا مالک ہے نا اس کو جا کے بتا کے آتا ہوں کہ باہر فلاں ابن فلاں آیا ہے، اگر تو گھر کے مالک کے ساتھ آپ کا رشتہ تعلق واسطہ ہوا اچھا تو پھر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھل جائے گا، اگر گھر کے مالک سے آپ کا تعلق اچھا نہ ہوا تو پھر اندر سے کنڈی لگے گی نا۔ اب بولو یار، اب جب جنت کے یہ جو وارث ہیں، یہ جو سید ہیں، جب ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تو بلا روک ٹوک بغیر حساب و کتاب کے جاؤ گے، اب جنت کے وارثوں کے بغیر جاؤ جنت کی طرف۔ رضوان کہے گا کدھر؟ آپ کے بھائی دیکھو نماز ہے، روزہ بھی ہے، تراویاں بھی ہیں، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، اور رضوان کہے گا وہ دیکھ سامنے میزان لگا ہوا ہے، ترازو، پنجابی کنڈا، او کنڈا لگے آئی، جا جا کے نمازاں اتھے تلوا، روزے تلوا، حج عمرے تلوا، جا کے جنت جانا ہے تو جو جنت کے سید ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے بادشاہ ہیں، ان کے ہاتھوں کا کوئی رکا شکا آئی تو وہاں۔ اچھا یار یہ سامنے گھر بنا ہوا کسی کا، یا کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، مرکزی گھر کسی کا ہو تو جو مرکزی دروازہ ہوتا ہے نا، مرکزی دروازہ شاہ جی، اس کے اوپر موٹا کر کے وہ گھر کے مالک کا نام لکھا جاتا ہے، تختی لگائی جاتی ہے، ایسے چاک سے نہیں لکھا جاتا، بڑی خوبصورت وہ تختی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا موٹا کر کے نام ہمسائے کا لکھ دیا جاتا ہے، ہمسائے کا جی، مالک کا، یعنی گھر کے جو مالک ہے اس کا نام، اس کے نام کی تختی، فرنٹ پہ کہ پچھلی دیوار پہ، فرنٹ پہ یعنی مرکزی دروازے پہ۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں میرے سنی بھائی اور رب دا واسطہ جے، اہل سنت کی 200 کتابیں آپ کو دیتا ہوں، جو جنت کے مرکزی دروازے کے اوپر جو تختی لگی ہوئی ہے
وہ پڑھ کے سنا دوں؟ یارو جو جنت کے دروازے کے اوپر مین انٹرسٹ پہ مین گیٹ پہ جو تختی لگی ہوئی ہے، سنہری روح میں لکھا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں سنہری روح میں تختی لگی ہوئی، سنا نہ دوں؟ اور پڑھیں جنت کی تختی، جنت کے مالکوں کی تختی پڑھوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رأیت مکتوبا علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمہ امات اللہ۔ میرے سنی بھائیوں، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے مرکزی دروازے پہ پنجتن پاک کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ حضرت جی اگر یہی کلمہ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا کتب اہل سنت سے دکھا دوں تو مان لیں گا؟ میرے آقا فرماتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی، اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا۔ پھر میرے آقا فرماتے وہ لیوائے حمد، وہ علم، وہ پرچم، وہ فلیگ، وہ جھنڈا قیامت کے روز جو علی کے ہاتھوں میں ہوگا، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے ہوں گے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کی جب کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی صدائیں آئے گی۔ جنت کے پتے پتے پہ، کونے کونے پہ، گوشے گوشے پہ 14 کے نام لکھے ہوں گے۔ وہاں تو آنکھیں چندیا جائیں گی منکروں کی، پھر ماننے کا کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ آج دنیا میں ان کو مان کے جانا ہوگا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت تو گھر مان گیا۔ قیامت کے دن ہم نے کیا ماننا ہے؟ قیامت کے روز جب پاک سجدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی، فاروق اعظم کہہ کے صدا دی جائے گی، وصی رسول خلیفۃ الرسول کہہ کے آواز دی جائے گی، شافی محشر کہہ کے بلایا جائے گا، ساقی کوثر کہہ کے صدا دی جائے گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج اپنی چاہتوں کے رخ، اپنی لذتوں کے رخ، اپنی حلاوتوں کے رخ گنبد خضرا اور نجف کی طرف موڑ لو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ واللہ باللہ تاللہ ساری ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں۔ میرے بستر پہ کتابیں، میرے سر پہ کتابیں، میرے سینے پہ کتابیں، 25 سے زیادہ میں اہل بیت اطہار کی عظمت پہ کتابیں لکھ چکا ہوں۔ میں نے لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے جام پیے ہیں۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ محمد کی آل، یہ ہستیاں کون تھیں، یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس روپ میں آئے۔ ان کی حقیقت کو آقا علیہ السلام نے پنہا کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ابوبکر علی کون ہے، علی کیا ہے؟ علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، علی کی حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے۔ بس ان کو مانتے جاؤ، ان کو مانتے جاؤ، دلوں میں ان کی محبت کے چراغ جلاؤ۔ ان کی محبت، چاہت، حب اپنے دل میں بھر کے جاؤ گے تو قبر میں بھی کامیابی ملے گی، حشر میں بھی کامیابی ملے گی، صراط میں بھی کامیابی ملے گی، اور پھر حوض کوثر پہ بھی جام ملیں گے اگر ان کے ہو کر جاؤ گے۔ آج وقت ہے، آج دلوں میں ان کی چاہت بھر لو، آج تقریریں کرو ان کی عظمت پہ، آج کتابیں لکھو ان کی رفت پہ، آج اس در کے منگتے بنو، آج اس در کے غلام بنو، آج اس در کے بھکاری بنو۔ اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی غلامی کر لو، نوکری کر لو، چاکری کر لو، جیو ان کی محبت پہ، مرو ان کی محبت پہ، اپنا اوڑھنا بچھونا اہل بیت اطہار کی محبت کر لو۔ یہ کائنات کا حاصل ہے، یہ مقصود کائنات ہستیاں ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں۔ اس نے اپنا رب ہونا بھی ان کی خاطر ظاہر کیا ہے، یہ کائنات ان کی خاطر اس نے بنائی ہے۔ زمین بنی ان کے لیے، آسمان بنا ان کے لیے، سورج چاند ستارے ان کے ہیں، صداقت ان کی ہے، امانت ان کی ہے، دیانت ان کی ہے، فصاحت ان کی ہے، بلاغت ان کی ہے، نفاست ان کی ہے، طہارت ان کی ہے، ہدایت ان کی ہے، ولایت ان کی ہے، خلافت ان کی ہے، امامت ان کی ہے، نبوت ان کی ہے، رسالت ان کی ہے، کرامت ان کی ہے، عبادت ان کی ہے، نماز ان کی ہے، روزہ ان کا ہے، حج ان کے ہیں، دین ان کے ہیں، عمرے ان کے ہیں، قرآن ان کا ہے، اسلام ان کا ہے، ایمان ان کا ہے۔ اللہ کی عزت کی وہ خدا بھی ان کا ہے۔ آؤ دلوں میں ان کی محبت، ان کی مودت کے چراغ جلاؤ۔ ایک دعا مانگا کرو، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، 14 کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے۔